نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط پر کلام چل رہا تھا، تو انشاءاللہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ عاقل ہونے سے کیا مراد ہے، اور بالغ ہونا اور مسلمان ہونا، اور صاحب نصاب کی تعریف بھی ہم نے ذکر کر دی تھی۔ ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی ہی مالیت کا روپیہ کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنے ہی مالیت کا مال تجارت ہو، یا اتنا ہی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، سامان موجود ہو، تو وہ کہلاتا ہے صاحب نصاب۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جسے فقط آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو۔ لہذا اگر آپ نے خریدتے وقت آپ کی بیچنے کی نیت نہیں تھی اور بعد میں آپ کی بیچنے کی نیت ہو گئی، تو وہ مال بھی مال تجارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا رہنے کے لیے، اور بعد میں اچھے پیسے ملے تو آپ نے جو ہے اسے سیل کر دیا، تو یہ بھی مال تجارت نہیں۔ مال تجارت فقط وہ مال ہوتا ہے کہ جسے آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یاد رکھیے گا۔ لہذا اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 پلاٹس ہیں، یا 10 گاڑیاں ہیں، 10 دکانیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو آیا اس پر جو ہے زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب اسی میں آ گیا کہ اگر تو آپ نے وہ پلاٹس بیچنے کی نیت سے ہی خریدے تھے تو وہ مال تجارت ہے، اور اس پر بالکل زکوٰۃ جو ہے یہ بنے گی۔ لہذا اگر آپ نے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تھے، بلکہ اس لیے خریدے تھے کہ اسے رینٹ پر دیں گے اور اس کا جو رینٹ آئے گا اس سے ہم گزارا کریں گے، تو وہ اب کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تھے تو وہ مال تجارت نہیں، اور جو مال تجارت نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اتنا ضرور ہے کہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر سال بھی گزر جاتا ہے، دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر اب جو ہے اس پر زکوٰۃ یہ بنے گی، اس کرائے پر بنے گی، اس گھر پر زکوٰۃ نہیں بنے گی ہوتی۔ اسی طرح ایک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہیرے موتی جواہرات وغیرہ ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر ہیرے موتی جواہرات کروڑوں روپے کے بھی ہوں، کروڑوں کے، تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے ہیرے موتی جواہرات جو ہے وہ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، مال تجارت کی نیت سے کہ تجارت کریں گے اس لیے آپ نے خریدے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے شوقیہ لیے ہیں، گھر میں رکھنے کے لیے، شو پیس وغیرہ کے لیے لیے ہیں، مال تجارت کے لیے نہیں لیے، تو ہیرے موتی جواہرات اگرچہ کروڑوں روپے کے ہوں پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی کہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔